अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दिलदार सत्ती और आप देख रहे हैं डेली सरहद न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एबटाबाद शहर के वो मुतहरिक नौजवान जिन्होंने नौजवानों को एक उम्मीद दिलाने के लिए तहसील के सबसे बड़े इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरी मुराद मेरे साथ बैठे मौजूद असद खान जदून है, जिन्होंने जब भी अगर हम बात करें एबटाबाद के मसाइल के हवाले से, एबटाबाद को जो भी मसाइल दरपेश होते हैं, सबसे आगे सबसे जुर्रत के साथ आवाज़ बुलंद करने वाले ये नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। असद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। आप ये बताएं कि आपको ये तहसील का जो एबटाबाद के जो 4 तहसील है उसमें सबसे बड़ा जो इलेक्शन है तहसील एबटाबाद का है, 32 यूनियन कौंसिल है और आपने बेधड़क इसमें छलांग लगाई, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दिलदार भाई आपका शुक्रिया, डेली सरहद न्यूज़ का शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी कि तहसील एबटाबाद जो है ये बहुत बड़ा इलेक्शन है और मेरा ख्याल में जो इस वक्त दूसरे मरहले के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी तहसील भी यही है। और मैं तो हर जगह पे ये कहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 4-5 साल मैंने इस शहर में इस शहर को अपना समझ के, इस शहर को अपना घर समझ के इसके मसाइल को उजागर किया और इसके मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद की है, तो एक इखलाकी फ़र्ज भी बनता था कि जिस वक्त आप शहर को बचाने की हम बात करते रहे हैं दिलदार भाई, तो उस वक्त भी हम तने तनहा निकले। हमारे साथ इस शहर के लोगों की मोहब्बतें जागी, जो अल्लाह की मदद थी वो शामिल आ गई हमारे साथ, और हमने इंतहाई जुर्रत के साथ वो तमाम मसाइल जिनके ऊपर आवाज़ उठाई वो हल भी करवाए हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये इतना बड़ा इलेक्शन ज़रूर है लेकिन ये हमारे वसलों से बड़ा नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर 5 साल पहले या 3 साल पहले से आप देख लें तो मैंने इस शहर में सियासत से हट के समाजी कामों को फ़रोग़ दिया और सबसे पहले मैंने यहाँ पे नौजवानों को समाजी राब्तों पे मुतरक करने के लिए यूथ कम्युनिटीज़ का क़याम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे वो प्लेटफॉर्म इंतहाई कामयाब रहे हैं और हमारा ये तरीक़ाकार बहुत कामयाब रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को, खुसूस नौजवानों को सियासत से ज़्यादा समाजी कामों के लिए अवेयरनेस दी जानी बड़ी ज़रूरी है और उससे हमने समाजी राब्तों के ज़रिए हमने लोगों को मुतरक किया, उनके मसाइल हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि वो अपने हुकूक के लिए बोल सकें और आवाज़ बुलंद कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ के नौजवानों ने उसके ऊपर लब्बैक किया और बड़ा समाजी खिदमात में आज भी वो पेश है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको। ये इलेक्शन ये उसी तसलसल की एक कड़ी है कि हम जहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे इस पूरी तहसील में आप देखें सरमायादार आ गए हैं बाहर, मरूसी सियासतदान आ गए हैं बाहर, तो मेरी तो हमेशा लड़ाई इन दो के खिलाफ रही है कि आप सरमायादार, वो सरमायादार जो सिर्फ सियासत के वक्त बाहर आता है, ठीक है, और वो कहते हैं आके कि हम फलां का गरिबान पकड़ेंगे, उनसे ये निकालेंगे, उनसे ये निकालेंगे। हमने तो इसको लड़ाई में तब्दील कर दिया इस इलेक्शन को। इलेक्शन में बंदा हिस्सा लेता है कि यहाँ के अपने मसाइल हल कर सके, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए लोग आते हैं। जैसे जब भी इलेक्शन का नाम आता है तो जहन में ये ख्याल आता है बहुत सीनियर पॉलिटिशियन होगा जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, बहुत उसका बैकग्राउंड है, उसके जिस आपने अभी मरूसियत की बात की, तो अभी हम देख रहे हैं एबटाबाद में जिस तरह नौजवानों में अगर आप देखें तो आप सामने मौजूद हैं। उसके बाद अगर मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे जाए तो शमून जिया खान है, तरीके इंसाफ पे जाए तो शुजा नबी हैं। ये वो नौजवान चेहरे हैं जो सामने आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है अगर एबटाबाद को कोई मसाइल पेश आए तो उस वक्त सामने कौन आए, तो इसके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? ये मैं तो खैर किसी की ज़ात को नहीं नाम देना मुनासिब समझता हूँ और ना ये इस काबिल हैं। मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ, वोट देना है एबटाबाद की अवाम ने। एबटाबाद की अवाम बाशऊर गैरतमंद अवाम पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखे, अखबारात के आपके जो लोकल अखबारात हैं ये उठा के देखें, ये जो सोशल मीडिया है ये किताब की सूरत सामने मौजूद रहता है, इसको उठा के देखें और खुद फैसला कर लें कि कौन उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा, कौन मैदान अमल में रहा और कौन खामोशी के अपने वो इंजॉय करते रहे उसको, उनको लोगों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। जिस तरह आसफ भाई आपने बताया कि आप माल से या दौलत से नहीं बल्कि हौसले के साथ मैदान में आए, तो आपके जहन में क्या मंशूर है, आप नौजवानों के लिए क्या करना चाहेंगे, शहर के हालात को तब्दील करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो कौन सी वाज़ेह आप लाइन लेके आए कि लोग आपको वोट दें और आपको मुंतखब करें? दिलदार भाई, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है हमारे नौजवानों के अंदर बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी की वजह से नौजवान हमारे जो सीधा ट्रैक है उससे उतर चुके हैं।
اس میں سب سے بڑا منشیات کا عنصر شامل ہو چکا ہے. ہمارے پاس گراؤنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں چوکو چوراہوں میں بیٹھ کے وہ تباہ حالی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے آج دن تک ووٹیں لی ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ ہمارے ان نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں ان کا سوچنا حق بنتا تھا اور ان کے لیے عملی طور پہ اقدامات کرتے. خیر ہم نے تو اپنے بین منشور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے اور نوجوانوں کو بالخصوص ان کو بااختیار نوجوان بنانے کے لیے اس کو ہم نے اپنے منشور کا حصہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی بے روزگاری اگر آپ مقامی سطح پہ ختم کر دیتے ہیں تو آپ جرائم سے ان کو بچا لیتے ہیں، آپ نشیات سے ان کو بچا لیتے ہیں، آپ دیگر ان کی جو غلط ایکٹیویٹیز کی طرف. ہمارا یہ مستقبل کے معمار ہیں یہ نوجوان، انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو ان کو اگر بچا لیا جائے تو میں یہ سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں. اس لیے ہمارے اس الیکشن کا جہاں پہ ہم نے مسائل کو فوکس کیا ہے کہ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے اور اس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جو ہماری واضح طور پہ چلتی ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسائل سے پاک ایبٹ آباد یہ ہمارا ویژن ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور مشن میں جو ہم نے چیزیں رکھی ہیں اس میں بااختیار نوجوان کو رکھا ہے، صحت کے مسائل کو رکھا ہے، روزگار کو رکھا ہے. یہ اگر ان چیزوں پہ حقیقی معنوں میں کام کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آسانی سے یہ 4 سال کا ٹائم میں مانگ رہا ہوں، 5 سال کا ہمیں مجموعی طور پہ یہ بلدیات ٹائم دیتا ہے. اگر اللہ کی مدد سے اور ان ایبٹ آباد کے غیرت مند بزرگوں، دوستوں، بھائیوں سے اور بالخصوص عزتدار ماؤں بہنوں کے ووٹ سے مجھے یہ موقع مل جاتا تو انشاءاللہ 4 سال کی کمٹمنٹ ہے کہ 4 سال کے اندر ہم یہاں کی اس تحصیل کے نوجوانوں کی 100 میں سے 50% انشاءاللہ ان کی بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ وہ باعزت روزگار حاصل کریں گے. ہم ان کو کلاس 4 کی لالچ نہیں دیں گے، ہم ان کو غیرت مند لوگ ہیں یہاں کے ہمارے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. کاروبار کے ذریعے ان کو خود کفیل بنائیں گے. وہ کسی کے تابع رہ کے نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہ کے، اپنی جو ذات ہے اس کے تابع رہ کے انشاءاللہ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کام کریں گے اور اس شہر کے لیے بھی کام کریں گے اور ان کو بہترین روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے. اصل میں جس طرح آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ہم بھی اسی شہر کے بھاسی ہیں. اگر ہم گزشتہ 20 سال پیچھے جائیں اور آج کی ایبٹ آباد کو دیکھیں تو ہمیں ایک واضح فرق نمایاں نظر آتا ہے. یہاں کی سیاحت بھی ختم ہوئی، یہاں کی خوبصورتی بھی مان پڑی. تو اس کو آپ کیسے بات کریں گے کہ وہ جو ملک بھر میں یا بیرونی دنیا میں ایبٹ آباد کو ایک سیاحت کے حوالے سے بڑی اچھی اور موسم کے اعتبار سے بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو آج جو ہے جگہ جگہ میں وہ گندگی، کچرا، وہ جو آلودگی ہے اس کے انبار ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دلدار بھائی، ہمارا ایبٹ آباد اس میں کوئی شک میں نہیں ہے انتہائی خوبصورت شہر تھا اور ایک وقت تھا کہ ہم خود جس وقت باہر کے کسی کو بتاتے تھے کہ ہم ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو لوگوں کو کہیں پتہ چلتا ہے، جو بتاتے ہیں تعارف کرواتے ہیں کہ ہم ایبٹ آباد سے ہیں تو وہ اس وقت وہ رش کرتے تھے، یار اتنی خوبصورت سے جگہ سے ہو آپ لوگ. پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس اچھے چہروں والے محکم زدہ سیاستدان آنے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا، انہوں نے گلی نالی کھمبے کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا جنبہ مضبوط کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ہمیں شکست کوئی نہ دے سکے، باقی محرومیاں بڑھتی ہیں کوئی ملکی سطح. چونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں یہ دیہڑی دار عوامی نمائندے ہیں، ان کا کام صرف ووٹیں بٹیلنا ہے اور اس کے بعد بس وہ چند مخصوص لوگ ہیں ان کو نوازنا ہے اور بس اوکے کی رپورٹ دینی ہے. ان کے اندر کوئی ویژن تو ہے نہیں، یہ لیڈر تو ہے نہیں ہے. تو یہ مروثیت کے خود پیداوار ہیں. وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ بھائی وہ اپنے دھڑے جنبے سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے یہ پسماندگی ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئی. ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود ہمارے یہ سلاٹ کا کچرے کا یہ بڑا ڈمپ آپ کے سامنے ہے، سالوں کے حساب سے گزر چکے ہیں اور بدماغ داغ ہے یہ ہماری آمد. جہاں پہ باہر جو بھی ہے یہ استقبالیہ کوشش کرتے ہیں کہ شادی کے پہ بھی جائیں تو استقبالیہ کا اچھا دیا جاتا ہے کہ آنے والے کا دل خوش ہو. ہم کیا خوش کروا رہے ہیں؟ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں یار یہ خود گندگی میں وہ یہ ہماری ان لوگوں کی ہمارے ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے. وہ ہمارا چہرہ بن گیا نا وہ سلاٹ کی گندگی کا ڈھیر. تو اس کی وجہ سے باہر کے لوگوں نے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہماری یہاں کی تاجر برادری کو. آپ دیکھیں ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. پھر ہمارے یہ ویژنری لیڈر تو نہیں تھے، یہ تو دیہڑی دار نمائندے تھے. انہوں نے کسی کی گلی مکمل کی ہے، یہ نہیں سوچا کہ کوئی بڑی قیمتی شاہراہ بنائی جائے جو لوگوں کو آنے جانے کی سفری سہولیات میسر کر سکے. تو وہ بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ شہر کی رونقیں مار پا چکی ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات نے موقع دیا تو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس کو لندن بناؤں گا، میں اس کو پیرس بناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا.
انشاءاللہ میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں ایبٹ آباد کی عوام کو کہ آج سے 20 سال پہلے کا سرسبز و شاداب ایبٹ آباد اس کو ضرور بناؤں گا. وہ ایبٹ آباد بناؤں گا کہ پاکستان بھر میں لوگ نام سننے والے انشاءاللہ یہاں کھینچے چلے آئیں گے, اس کی محبت میں, اس کی خوبصورتی کو بحال کریں گے. اور سیاحت کے فروغ کے ذریعے یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک خزانہ ہے یہ سیاحت کا, اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے مقامی سطح پہ. اسی کے ذریعے ہم بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ, اور اسی خوبصورتی کے ذریعے سے ہم اپنی تحصیل کے ریونیو کو جنریٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ, جو انشاءاللہ اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضروری طور پہ کام آئے گا. اور فوکس میں ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہم شہر کے ایریا کو فوکس کر رہے ہیں, سیاحت ہم فروغ دیں گے کہاں پہ؟ سرکل بکوٹ ہے, خوبصورت ترین خطہ ہے, آج دن تک توجہ نہیں دی گئی. یہ آج جو لوگ 35 سال اقتدار میں رہنے کے بعد آج بچوں کی صورت میں لے کے آ گئے جی اب ہمیں ووٹ دینے, ہم انقلاب لے کے آ جائیں گے. ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایک ملوثی سیاستدان کو لایا ہے جی ہم آپ کو موقع دے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے محرومیاں ہیں وہ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم محرومیوں کا ازالہ کریں گے. تو اس بار ان کے سوچنے کی نہیں, ایبٹ آباد تحصیل کے غیرت مند لوگوں کے سوچنے کی باری ہے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہر بار آپ ہی کے ووٹوں سے یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں اور صلے میں آپ کو محرومیاں دیتے ہیں. تو اس بار صرف ایک آپ اس روش کو بدلیں. میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں, لیکن ان کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ یہ لوگوں کو ہم اپنے نوجوانوں کو یہ باور کروا سکیں کہ کوئی الیکشن کروڑوں روپے سے نہیں جیتا جا سکتا, حوصلوں سے جیتا جا سکتا ہے. عوامی رابطہ جو ہے وہ اس کو بحال کرنے سے, لوگوں تک پہنچنے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ میڈیا, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ میڈیا والے تمام حضرات کا کہ آپ ایک ایسا وسیلہ بنتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہر یونین کونسل, ہر وزٹ کونسل اور ہر علاقے میں نہیں پہنچ سکتے, یہ میڈیا ایک بہانہ بنتا ہے ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں محرومیوں کا ازالہ ہونا چاہیے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھ پہ اعتماد کریں, اپنے ووٹ سپورٹ کے ذریعے میرے لیے دعا کو بھی ہوں ساتھ میں انشاءاللہ, اور ہم مل کے اس شہر کی, اس سرکل بکوٹ کی, اس گلیات کی تقدیر کو بدلیں گے انشاءاللہ, اور یہاں پہ تمام مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ. بالکل جی اسد بھائی, آپ نے ایک اچھا پیغام دیا اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو. ناظرین, جس طرح میڈیا کا کام ہے کہ جو بھی نمائندے کھڑے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, ان کی ڈبیٹ آپ کے سامنے ہے, ان کا جو منشور ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ووٹ عوام کے پاس ہے, نوجوانوں کے پاس ہے, وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ 31 مارچ کو ہونا ہے کہ وہ ایبٹ آباد کے لیے, ایبٹ آباد کے عوام کے لیے کون بہتر نمائندہ اور کون بہتر نمائندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.